This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈاکٹر تاج فردوسی آپ سے مخاطب ہیں، کوئی ایک خاص الخاص پیغام سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، وہ خوشخبری جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے عنایت کی ہے۔ وہ سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پہ نور بنا کے بھیجا۔ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور علی نور۔ عرش سے زمین پہ نور کا آنا، ہدایت دینا ساری دنیا کو، یہ ہے مہینہ ربیع الاول۔ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، نزول ہونا، اس مہینے میں ان کی پیدائش، ولادت، سعادت ہم لوگوں کو خوشخبری لے کر آئی ہے۔ خوشخبری اس لیے کہ اس نور نے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت سے بیان فرما دیا، شرک سے محفوظ کر دیا، اور پھر تمام احکامات قرآن مجید کی شکل میں عنایت کیا، اور پھر جنت کے کس قسم کے، کس راہ سے، کس طریقے سے، کیا سبیل ہے، کیا موقع ہے، کیا میتھڈ ہے، کس طریقے سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، منزل مقصود اللہ تک۔ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ کی قربت ہے، کیونکہ جب جنت میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود وہاں پر کہتے ہیں جنتیوں سے، جو خاص الخاص مومنین ہیں، جو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شائقین ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سلامتی ہو تم پہ، ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، وہ کون بندے ہیں؟ وہی جو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان پہ جان فدا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تو کہتے، کیا کہتے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میری جان اور میرے والدین قربان۔ پھر اس کے بعد بات ہوتی، پھر اس کے بعد دوسری بات ہوتی، پہلے اپنے آپ کو، اپنے والدین کو جو سب سے زیادہ عزیز، سب کچھ ان پہ قربان کر کے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا عاشق، آپ کا دیوانہ ہوں، آپ پہ جان نثار کرنے والا ہوں۔ مومن ہو گیا، وہی مومن ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے، عقیدت سے جان نثار بن کر خود کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ان بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، تم نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور ادخلی فی جنتی، ادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ کون وہ نیک بندے؟ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کرنے والے، اور ان کے لیے کہتے ہیں ان میں داخل ہو جاؤ، اس جماعت میں، اور پھر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اب چاہت، محبت، عشق کیا ہے حضور کا آج میں بتاؤں گا۔ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی، ہلکی سی ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں کمی دیکھی ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے بدبخت کہ حضور کا مقام تولنے کی کوشش کر رہا ہے، ناپنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے شخص سے قطعاً
اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ حضور کا مقام وہ ہے جو صرف اللہ جانے، مولا جانے، اللہ جانے، رب جانے۔ آپ اور ہم کیا جان سکتے ہیں؟ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک، اس کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے۔ رشیا میں یہ ایک بہت قدیم مسجد وہاں پر پائی گئی، اس پہ لکھا تھا یا رب قبول ہو جائے ہمارے اعمال نیک، یا رب بحرمت بفضیلت عنبرین زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کے وسیلہ دے رہے ہیں اللہ سے۔ لکھا گیا تھا کہ یا رب وسیلہ میں دے رہا ہوں، کس کا؟ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی خوشبو کا واسطہ، جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا رہا ہے۔ یا مزمل، یا مدثر، ہر ایک جگہ انہوں نے قل کہہ دو، کون کہہ دو؟ یا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہہ دو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں، قل کا مطلب ہے یا محمد، اور آپ کے درجے اتنے اونچائی تک ہیں کہ اگر میں بیان کرتا چلوں، اس شاید قل کے بعد جب میں بیان کرتا چلوں یا حبیب یا مجیب یا تمام چیزیں کہتا چلوں، تو پھر یہ تو کوئی ایک زمانے کی بات نہیں، کئی زمانے گزر جائیں گے حضور کے القابات پیش کرتے ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا نور، ان کی وہ میٹھی شہد سی زبان کی باتیں، ان کا انداز بیان، ان کا لک، ان کا دیکھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا مسکرانا، اس حسن کو کیا کہیں، اس حسن کو کیا کہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر پیش کروں گا میں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلیز شیئر کیجئے، میرے تمام ویڈیوز شیئر کرتے رہیے، سب سے شیئر کرتے رہیے۔ جزاک اللہ۔